جب اس ملک کے حکمران اس کام میں خود ملوث ہوں جس کام کے روکنے کا تقاضا آپ سے پوری عالمی برادری کر رہی ہو، اور وہ کام کیا ہے؟ آج بھی وہی وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ وہ کام ہے آپ نے منی لانڈرنگ، کرپشن، ٹیررزم فائنینسنگ، ان چیزوں کے اوپر چیکس لگانے ہیں، ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، اور اپنے قوانین کو اس طرح سے فعال بنانا ہے کہ ان کا استدلال نہ ہو سکے۔ اگر آپ 2018 سے پہلے کے کچھ کارنامے ان دو سیاسی خاندانوں کا جنہوں نے پہلے ہی سے ایک چارٹر آف کرپشن کیا ہوا تھا، تو دو ہی چیمپئن نکلتے ہیں اس زمانے کے۔ چھوٹے چھوٹے چوروں کی تو آپ بات نہ کریں، دو بڑے چیمپئن نکلتے ہیں اس کرپشن کے۔ ایک چیمپئن ہے فیک اکاؤنٹس کا کیس۔ فیک اکاؤنٹس کے کیس کی جب ٹریسنگ ہوتی ہے، وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی وچ ہنٹ نہیں کی تھی آپ کے لیے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کی کوتاہیوں، ناکامیوں اور نالائکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سو موٹو نوٹس لیا، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک جے آئی ٹی بنائی، اور اس جے آئی ٹی نے جو چیزیں دریافت کی اس کی بیس کے اوپر وہ کیسز بنائے گئے، اور اس جے آئی ٹی کے نتیجے میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی تھی، کیا حقائق سامنے آئے؟ جو حقائق سامنے آئے وہ میں سمجھتا ہوں عالمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہیں، کہ جب اس ملک کا ایک سابق صدر بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کو فالودے والے سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں فالودے والے کو لے کے بینک گیا اور میں نے اس کا اکاؤنٹ بنایا، اس سے پہلے آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا اس کانفیڈنس کی وجہ کیا تھی؟ اس کانفیڈنس کی وجہ تھی کہ آپ نے اداروں کو اس حد تک غیر فعال کر دیا تھا، قوانین کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں دندناتے ہوئے پھرتے ہوئے کرتے تھے اور کر پاتے تھے۔ یہ وجوہات تھی ہماری گرے لسٹنگ ہونے کی۔ اچھا، اس چیمپئن شپ میں یہ اکیلے چیمپئن نہیں تھے، ایک دوسرا چیمپئن خاندان بھی ہے، وہ ہے ٹی ٹی شریف خاندان۔ ٹی ٹی شریف خاندان نے جو اپنی حرکات سکنات کی تھی، جن کا ریفرنس بھی آج کل یا پرسوں فائل ہو چکا ہے، جو ان کی بڑی فرمائش تھی، یہ ان کو ٹیٹیاں ہمارے دور میں نہیں لگی۔ میں نے یا شاہ محمود صاحب نے تو نہیں جا کے ان کے اکاؤنٹ میں یا منظور پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی۔ ان کے ہونہار سپوت خود وہ ٹیٹیاں لگواتے رہے، اور ان سپوت کے پدر جو خود کو خادم اعلیٰ بتاتے تھے پنجاب کا، وہ ان ٹیٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف تحفے تحائف خریدتے رہے، جن میں بڑے بڑے گھر بھی تھے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم گرے لسٹنگ میں گئے کہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہو رہی تھی، اور پکڑنے کے لیے جو آپ کو قوانین درکار تھے وہ موجود نہیں تھے، اداروں کو جو آزادی درکار تھی وہ نہیں تھی۔ ہم جب حکومت میں آئے، جہاں پہ ہمیں باقی معاشی چیلنجز کا سامنا تھا، یہ ایک چیلنج تھا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائے گی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، جس کے اندر سارے سول سرونٹس ہیں۔ اس کے اوپر ایک سینئر جو وزیر ہیں جس چیز کو سمجھتے ہیں، حماد اظہر صاحب کو لگایا گیا کہ وہ سسٹم کو بہتر کریں اور انٹر ڈپارٹمنٹ اس کے اندر کوآرڈینیشن ہو۔ اس میں پروسیکیوشنز کی بہتر بنایا گیا، کیسز کو بہتر انویسٹیگیٹ کیا گیا، اپنی ہر پلینری میں اپنی رپورٹس کو پیش کیا گیا۔ وہ چیزیں ان میں بہتری آئی، اور اس کی تعریف ایشیا پیسیفک گروپ اور فیٹف کی جتنی بھی باڈیز ہیں انہوں نے کی۔ اس میں ایک ریکوائرمنٹ جو بھی باقی تھی وہ ہے لیجسلیٹو ریفارمز کی، کہ آپ کی لیجسلیشن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ اس کے اندر یہ مت بھولیے کہ ایک انٹرنیشنل اینگل بھی ہے، جہاں پہ آپ کا دشمن ملک ہر کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ آپ کو وہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل نہ دے۔ اور آج اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر، یہ بات میں آج پارلیمان میں بھی کرنا چاہ رہا تھا، ہمیں موقع نہیں دیا گیا پارلیمانی روایات کے برعکس۔ جب اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر ہمیں ایک نیشنل یونٹی دکھانی چاہیے، ہم کوئی پرسنل قانون نہیں لے، کوئی پرسنل بینیفٹ کا قانون نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ نظام کے اندر درستگی کے لیے جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں انٹرنیشنل فورم سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان کی درستی کے لیے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم کلبھوشن سنگھ کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی بجائے اس کے کہ ہم فیٹف پہ بات کریں،
ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری تقریر کے اوپر کلبھوشن کے اوپر پورا ایک بھاشن دیا، اور ان کا بھاشن سن کے میں سمجھ رہا تھا یہ ویڈیو کلپ تو دینی چاہیے ہمیں ICJ میں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ان کے رائٹس کو کون پروٹیکٹ کر سکتا ہے، پارلیمان کے اندر ان کی آواز اٹھانے والے موجود ہیں۔ میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ مختصراً بتانا چاہوں گا وہ 3 کون سی لیجسلیشنز ہیں جو ہم پاس کروانا چاہتے ہیں، جو FATF کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایک وہ لیجسلیشن جو اپوزیشن پاس کروانا چاہتی ہے۔ ہم جو 3 لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 1948 کا ایکٹ ہے، اس میں ایک امینڈمنٹ ہے۔ اس امینڈمنٹ کے تحت آپ اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکٹ بڑا پرانا آیا تھا لیکن اس کے اندر رولز بنانے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے تاکہ جو بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہوں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں۔ جب ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تو 5 منٹ میں اتفاق بھی ہو گیا۔ دوسری امینڈمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی، جس میں انہانسمنٹ آف پنشمنٹ اور فائن ہے کہ کچھ جرائم جو ٹیررزم فائنینسنگ کی مد میں آتے ہیں اس میں جو فائن ہے وہ 10 ملین تک کر سکتے ہیں میکسیمم فائن، اس کی ایک لمٹ بڑھا دے گی تاکہ سزائیں سخت ہوں اور ایک ڈیٹرنس پیدا ہو۔ اس پہ بھی فوراً اتفاق ہو گیا۔ ایک بل ہے جس کے اوپر اپوزیشن ابھی بھی اتفاق نہیں کر رہی، FATF سے ریلیٹڈ، اور اس پہ آپ ذرا غور کیجئے۔ اس بل کا نام ہے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ۔ میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم نہیں ہے۔ ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے ایفیکٹولی، اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے، اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا۔ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی پہ قائم کی جائے، اور وہ سینٹرل اتھارٹی پھر معلومات کی ترسیل پاکستان سے باہر اور باہر سے آنے والی کی ترسیل پاکستان کے اندر کرے۔ اور اس میں یہ کوئی ایک ادارے سے اسپیسیفک نہیں ہے، اس میں نیب بھی ہے، FIA بھی ہے، FMU بھی اس کے اندر آئے گا، CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ایون نارمل پولیس میٹرز بھی اس کے اندر آئیں گے۔ یہ بنانا بڑا ضروری ہے، معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے گی آسان طریقے سے، اور جو پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوگی۔ تو ایک تو اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن جو سب سے میرے لیے حیرت کی بات تھی وہ تھی اپوزیشن کا وہ ڈرافٹ جس کے اوپر وہ آج شرمندہ ہیں۔ ان کا جتنا غصہ ہے وہ اس ڈرافٹ کی وجہ سے ہے۔ وہ جو شرمندگی ہے، ایون ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ آپ یہ اگر اس ڈرافٹ کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے اوپر دیکھیے لکھا کیا ہوا ہے، پروپوزڈ امینڈمنٹ بائی PPP اینڈ PMLN ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999۔ اس کے اندر 34 ترامیم، جن کو آسان زبان میں سمجھتا ہوں 34 ٹانکے، یہ 34 ٹانکے لگانے کی کوشش، ٹوٹل میں خیال ہے 37 یا 38 دفعات ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اندر، 34 ترامیم، یعنی کہ تقریباً اس کو غیر فعال کرنے کی ایک ڈرافٹ ہے۔ اب اس ڈرافٹ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ ان سے اس کی ایک ایک کلوز کے اوپر پوچھئے کہ یہ کس قانون میں، کس معیار پہ، جورسپروڈنس کے، نیچرل جسٹس کے، یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے، کس معیار کے اوپر آپ کی کون سی ریکمنڈیشن اترتی ہے۔ یہ NRO نہیں ہے، یہ NRO++ ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم دستخط کر دیں تو ہم بہت جمہوری ہیں، اس ملک کا نظام بہت اچھا چلے گا، اور سب کچھ یہاں راوی چین ہی چین لکھے گا۔ تو یہ ڈرافٹ بھی آپ، یہ تو پہلے ہی سوشل میڈیا پہ گھوم پھر رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی کچھ چیدہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈرافٹ کے اندر اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ یہ آپ جتنا سنتے جائیں گے اتنا سر دھنتے جائیں گے۔ یہ جو 34 ٹانکے ہیں اس میں سے میں آپ کو 10-11 چیدہ بتاؤں گا، زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا آپ کی۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ جو ہے، میں ایک چیز سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج پارلیمان میں جب تقریر کی گئی تو بڑا نیب کو ڈکٹیٹر کا قانون اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ہسٹری میں تھوڑا سا پرپلیکس تھا کہ کیسے انسان ہے اپنے ہی لیڈر کو ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں، کیونکہ
نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس بیسیکلی اس کا نام چینج ہوا تھا، اصل قانون تو 1997 کا احتساب ایکٹ تھا، وہ تو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا جب وہ امیر المومنین ڈکلیئر کر چکے تھے اپنے آپ کو، تو 2/3 میجارٹی ہو، ڈکٹیٹر تو آپ بن ہی جاتے ہیں، تو آج ان کے منہ سے کافی سچ نکلا پارلیمان کے اندر. لیکن چلیں اس 97 کا احتساب ایکٹ اور جو 99 کا آرڈیننس ہے جو کہ اسی کی ہی ایگزیکٹ کاپی ہے، بلکہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے سارے کے سارے کو، اس کے کیسز کو اڈاپٹ کرتا ہے. اس کے جو اندر یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں، پہلی تبدیلی ہے اپلیکیشن آف نیب جو ہے، جو قانون ہے نیب کا، وہ اس کا اطلاق 1999 سے ہو، 99 سے ہو. اس معصومانہ خواہش کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ، یہ سارے آ جائیں گے، کیونکہ چودھری شوگر مل کیس تو ختم ہو جائے گا، وہ تو 99 سے پہلے کی اس میں ساری کرپشن ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے بینیفیشری وہ تمام لوگ ہوں گے تقریباً جو ان دو پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے 4 ٹرمز سرو کی 90s کے ٹینیور میں. 2 ٹرمز نواز شریف صاحب کی تھی، 2 بے نظیر صاحبہ کی تھی. یعنی کہ اس دور میں آپ نے جتنا بھی مال کمایا وہ سب حلال، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکے گا اگر ان کی اس چیز کو مان لیا جائے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سلیٹ کو کلین کر دیں اور 99 سے شروع کریں تو یہ ہے ان کی پہلی تجویز. اس کے بعد دوسری تجویز یہ ہے کرپشن جو ہے، نیب کی جو کرپشن ہے وہ 1 ارب سے سٹارٹ ہو، یعنی کہ 99 کروڑ 99 لاکھ پتہ نہیں کتنے بھی آپ 99,999 کی کرپشن اگر آپ کریں، بالکل آپ کر لیں، رسیدیں پاس رکھیں. بس نیب والے اگر آئیں تو پوچھیں، بتائیں جی یہ اس میں سے 1 54 کم ہے، تو یہ تو نیب کی کرپشن بنتی نہیں، تو کرپشن ہی نہیں. اس سے بڑا میرا خیال میں مذاق نہیں ہو سکتا قانون کے ساتھ اگر ہم امینڈمنٹ کو مان لیں. امیڈیٹلی میری ذہن میں ڈائریکٹ بینیفیشری آتے ہیں رمضان شوگر مل کے کیس کے، شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان. اچھا، رمضان شوگر مل میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ اس میں کوئی شوگر کا معاملہ تھا. رمضان شوگر مل کیس میں بڑا سمپل سا کیس ہے کہ رمضان شوگر مل کے لیے ایک ڈرین بنائی گئی جو اس کے اندر سے جتنا فضلہ نکلے گا اس کو تو امین اسلم کو بھی لینا چاہیے کہ وہ جا کے انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتا ہے، لیکن ڈیڈیکیٹڈ ڈرین 60 کروڑ روپے کی پنجاب کے خزانے سے بنا دی گئی اپنی ذاتی مل کے لیے، شوگر مل کے لیے. وہ کیس ختم ہو جائے گا، 1 بلین سے نیچے کا. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جس میں 1 ارب کی جو ان کا سٹینڈرڈ ہے کرپشن، تب کرپشن ہوتی ہے اگر 1 ارب روپے کی ہو، تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے نیب سے اگر یہ والی ترمیم مان لی جائے. اگر آپ کی طبیعت اس سے بھی کوئی نہ مطمئن ہوئی ہو تو اگلی ترمیم منی لانڈرنگ کا آفینس ختم کر دیا جائے نیب میں سے. ہم جو اس وقت ان کے ساتھ بصد احترام کہہ رہے ہیں کہ آپ لیجسلیشن میں آ کے ہمارے ساتھ بات کریں، کس لیے؟ فیٹف کے لیے. فیٹف کیا کہتا ہے؟ سختی کیجئے منی لانڈرنگ کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کا آفینس ختم کر دیں نیب میں سے. اچھا، ہم نے ان سے پوچھا بڑی معصومیت سے کہ یہاں سے ختم کر دیں تو کہاں، یہ کون کرے؟ انہوں نے کہا یہ بینکنگ کوڈ بس دیکھ لے اس کو.